السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہاں استفہام برائے تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ الم تر، یا تم نے دیکھا نہیں، یعنی جو چیز سامنے ہے ایسے لوگوں کو تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ رسول سے بھی خطاب ہے، امت سے بھی خطاب ہے۔ رسول کے حوالے سے امت سے خطاب کیا گیا، کہا کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی توریت اور انجیل، یہی کتاب ہے اور اسی کا ذکر ہے۔ اور زبور بھی کتاب ہے، قرآن ہے، 4 آسمانی کتابیں، لیکن قرآن میں اہل کتاب کا جہاں ذکر ہے یا ان آیتوں میں تو یہود و نصارہ مراد ہیں۔ کہا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ یہ ایک عبرت کے لیے یہ انداز کہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ گمراہی خریدے گا۔ گمراہی خریدی جاتی ہے؟ گمراہی تو اس سے تو بچا جاتا ہے۔ ہدایت موجود ہے، ہدایت کے رہتے ہوئے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدتے ہیں، یعنی گمراہی کی قیمت دیتے ہیں۔ ہدایت مفت میں مل رہی تو ٹھکرا دیتے ہیں، گمراہی کو پیسہ دے کے خریدتے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی یہ تجارت کبھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اس گمراہی کو خریدنے کے ساتھ ساتھ خود تمہیں سیدھے راستے دین اسلام سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، دنیا کس طرح گمراہی کو خرید رہی ہے، گمراہی پر اپنی دولت خرچ کر رہی ہے۔ ایسے ایسے پروگرام اب تو اس دور میں، یہ تو نبی کے دور میں آیا تھا، اتری قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہود و نصارہ کا اس وقت کا ذکر ہے۔ آج بھی دنیا ایسے ایسے پروگرام پیش کرتی ہے کہ لوگوں کو صحیح معلومات سے کنفیوز کر دیا جائے، مرتد کر دیا جائے، خواتین کا حجاب اتار دیا جائے، بچوں سے عقیدے کو برباد کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، قرآن کی استنادی حیثیت کو مشکوک کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ سب گمراہی خریدنے کی مثالیں ہیں، اور ایسا اس لیے تاکہ تم بھی اسی راستے پر چلے جاؤ۔ تو بڑی عبرت اور نصیحت کی ایسے لوگ دنیا میں تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ یہ اولیاء الشیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان کا وعدہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہا نا کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے، اور اللہ نے کہا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہاں ایک خاص طبقے کا، خاص قوم کا جو گمراہی کو خریدتی تھی، اس کا ذکر کیا گیا، اور اس ذکر کے ساتھ تنبیہ کی گئی ایمان والوں کی کہ ایسے لوگوں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے صحیح دین کو بھی تم سے چھین لیں گے، بگاڑ دیں گے۔ اس آیت سے جو چند فائدے و مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے تھے۔ آج بھی اس امت میں کسی کے پاس علم ہے، معلومات ہے، اور اس علم یا معلومات سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس شخص کا علم اسے فائدہ نہ دے تو وہ یہود و نصارہ کے مشابہ ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ میں علماء بھی تھے اور اہل علم تھے، اور علم کی بنیاد پر دلیلوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، الٹی سیدھی دلیلیں دیتے تھے۔ اور گمراہی کا آغاز عبادتوں کے فساد سے ہوتا ہے،
پہلے عبادتوں کا لطف ختم ہوگا، حرام کو حلال اور اباحیت سامنے آئے گی، اور پھر اسی گمراہی کو آدمی صحیح سمجھ کر کے دین والوں کو، دین پہ چلنے والوں کو حقیر سمجھنے لگے گا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جس کی نگاہ میں اس کا برا عمل سجا دیا گیا اور وہ اسے نیکی سمجھتا ہے، شیطان گناہ کو گناہ یا نقصان بتا کر کے نہیں پیش کرتا ہے، اس کو خوبصورت بتا کر پیش کرتا ہے۔ آج دنیا کے شیاطین اسلام یا مسلمانوں کو جو جال دکھاتے ہیں، ہماری خواتین کو سنہرا جال آزادی کے نام پہ دکھائیں گے، ہمارے نوجوانوں کو ترقی کے نام پہ سود، رشوت اور انشورنس نہ جانے کیسے کیسے خواب دکھائیں گے، فائدہ دکھا کر کے وہ لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو علم کی بنیاد پر کوئی کسی کو حق سے ہٹائے، گمراہ کرے، تو یہود و نصارہ کے راستے پر ہے۔ تیسرا مسئلہ، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت و دلیل ہے یا آپ پر حجت و دلیل بن کر آئے گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، قدر کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی دلیل، حجت اور آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس کی ناقدری کریں گے، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے تو الٹا آپ کے لیے حجت و دلیل بن کر کے آئے گا، شکایت کرے گا کہ میرے رب اس نے میری ناقدری کی تھی۔ تو اہل کتاب میں یہود و نصارہ جس طرح توریت اور انجیل سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے علم کی بنیاد پہ، آج اگر کوئی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، کاٹ کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے گمراہ کرے تو یہ اسی درجے میں ہے جو یہود و نصارہ کے جو اللہ نے جس درجے میں رکھا ہے۔ چوتھا مسئلہ، گمراہی اور شر سے آدمی اسے شر، فساد یا گمراہی سمجھتے ہوئے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے، نیکی اور بھلائی سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، ایسے لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے دنیا میں جو شر، فساد، فتنہ لا رہے ہیں نا، اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے، چینل ہے، یوٹیوب ہے، کون سا شر فساد آپ کو نہیں دکھے گا، سب کچھ موجود ہے۔ ان کا مقصد وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ اپنے اس مشن کے ذریعے آپ کو صحیح راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اپنے مال کے ذریعے، اپنے ہتھیار کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، الگ الگ اسکیموں کے ذریعے تمہیں فائدہ دکھا کر تمہیں دین سے دور کریں گے۔ اسی لیے مسلم نوجوانوں کے بعد طبقے، بعض نوجوان جو ان کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جب ان کے سامنے سود کی حرمت کی بات کرو، انشورنس کے حرام ہونے کی بات کرو، یا الگ الگ نئی نئی اسکیمیں جو ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں اس کی بات کرو تو وہ ناپسند کرتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہوئے کہیں گے انہی لوگوں نے ہمیں پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ شیطان نے ان کے برے عمل کو ان کی نگاہوں میں سجا کر پیش کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ چھٹا مسئلہ، ایمان والوں کی اللہ نے تعریف کیا، ایمان والوں کا ذکر خیر کیا، ایمان کی سلامتی کی فکر کیا۔ ہمیں یہ آیتیں پیغام دے رہی ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے اسلام کی، ایک مومن کے ایمان کی، دیندار کے دین کی حفاظت کی کتنی فکر کر رہا ہے کہ فتنہ، فساد اور شر سے ہمیں واقف کرا رہا ہے۔ ساتواں مسئلہ، یہود اور نصارہ کے شر سے ڈرنا، بچنا، یا ہر وہ شخص جو ان کے راستے پر ہے ان کے راستے سے ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین خالص پر قائم دائم رکھے، اور علم یا ترقی کے نام پر اگر کوئی ہمیں دین سے ہٹنے یا پھرنے کا فائدہ دکھائے تو ہمیں یہ عزم اور عقیدہ جان لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ ہماری ساری بھلائی، ساری کامیابی دین سے جڑنے میں ہے، سنت کی پابندی پر ہے اور اسلام کے زیر سایہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہمیں نہ کوئی عزت ملے گی، نہ کامیابی ملے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے نحن قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم اس قوم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی۔ کہاں ہم اونٹ کے چرواہے، کہاں ہم قتل و خون کرنے والے، کہاں قافلوں کو لوٹنے والے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے،
کہاں سارے گناہوں میں لت پت رہنے والے ہم عرب کے لوگوں کو، امت مسلمہ کے لوگوں کو اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا کی۔ اب جب بھی ہم اس عزت کو اسلام کے سوا دوسری جگہ تلاش کریں گے، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، ہم اسلام کے سوا کہیں اور یہ عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں عزت نہیں ذلت ملتی ہے۔ عزت کی جگہ پہنچو گے تو عزت ملے گی، اور عزت اسلام کے دامن میں سنت کی پابندی کرنے میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے جو شرپسند الگ الگ پروگراموں کے ذریعے، ابھی آپ دیکھیے رمضان آئے گا نا، رمضان آتے ہی خاص طور سے عرب دنیا کے لیے، مسلم دنیا کے لیے یہود و نصارہ کے الگ الگ نئے نئے پروگرام لانچ ہوں گے، تاکہ ان کے اندر سے تلاوت کی روح ختم کریں، عبادت کی ختم کریں۔ نئے نئے پروگرام لانچ ہوں گے اور ان کو سحری کے وقت، نماز کے وقت مشغول کرنا چاہیں گے۔ آپ یہ قوم ہمیشہ سے عہد نبوی سے لے کے آج تک گمراہی کو خریدنے والی تھی، ہدایت کو بیچنے والی تھی۔ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ النساء کی اس آیت کے بعد آیت نمبر 45 کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی، اور اس آیت میں اللہ نے دشمنوں کا ذکر کیا۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔